پاکستانی کلیسیا یوں تو تقریباً 2000 پرانی کلیسیا ہے، لیکن اگر پاکستانی کلیسیا کی بات کی جائے تو پاکستانی کلیسیا تقریباً 134 یا 35 سال پرانی ہے۔ پاکستان یا انڈیا میں مسیحیت کی بنیاد رکھنے والے مقدس توما رسول تھے، جنہوں نے سن 52 AD میں ٹیکسلا میں آ کر مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ ان کی قائم کی گئی کلیسیائیں آج تک قائم ہیں، اور بلکہ آج تک قائم ہی نہیں بلکہ فروغ پا رہی ہیں۔ پاکستانی کلیسیا کو مقدس توما رسول جیسی روح یا اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستانی کلیسیا اس وقت مقامی کلیسیا بنی جب بشپ پطرس، بشپ جان، بشپ سیمین پریرا، بشپ ارمانڈو اور دوسرے بہت سے مقامی اور پنجابی بشپس نے کلیسیا کا انتظام سنبھالا۔ تقریباً 1970 سے پہلے تک پورے پاکستان میں یورپین یا امریکن مشنریز خدمت کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جب مقامی کلیسیا نے اپنی کلیسیاؤں کا انتظام سنبھالا تو اس کے ساتھ نئے چیلنجز نے بھی جنم لیا۔ جب مقامی بشپ صاحبان نے یورپین اور امریکی بشپ صاحبان سے چارج لیا تو ان پر ان یورپی مشنریز کا بہت اثر تھا۔ یہ مقامی بشپ امریکی یا یورپی سٹائل سے کام کرتے تھے اور ان کا جذبہ بھی مشنریوں جیسا جذبہ تھا۔ اس نئی قیادت پر یورپین مشنریوں کا بہت اثر تھا، تو اس لیے انہوں نے بھی انہی کی طرح بہت بڑے بڑے ادارے بنائے اور انہیں بڑی کامیابی سے چلایا۔ آج پاکستانی کلیسیا 21ویں صدی میں ہے، لیکن ہم 21ویں صدی میں نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ہمارے یورپین مشنریوں نے جگہ جگہ پرائمری اور ہائی اسکول بنائے تاکہ اس وقت کے نوجوانوں کو پرائمری اور ہائی اسکول کی تعلیم دی جا سکے۔ چاہیے تو تھا کہ ہمارے یہ تمام ہائی اسکول یونیورسٹیز میں تبدیل ہو چکے ہوتے یا کم از کم کالج کے لیول تک پہنچ چکے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج اگر ہم اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی تعمیر پر زور نہیں دیتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پرانے مشنریوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کرسچن نوجوانوں کی تربیت پر بہت زور دیا، اور آج تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تعلیم یافتہ نوجوان ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ پاکستان کے ہر پیرش لیول تک کے چرچ میں نوجوانوں کی اخلاقی اور تکنیکی تربیت کا ادارہ موجود ہونا چاہیے۔ آج پاکستان میں ہوم چرچز، کیرسمیٹک اور دوسرے بہت سے ایسے مسیحی گروپس جنم لے چکے ہیں جو تعلیم و تربیت کی بجائے صرف دعا پر زور دیتے ہیں۔ آج پاکستانی کلیسیا کا چیلنج ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں تاکہ یہ نوجوان روحانی، مذہبی اور دنیاوی طور پر کامیاب ہو سکیں۔ متی کی انجیل اس کے 9ویں باب میں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس فصل بھی بہت ہے اور مزدور بھی بہت ہیں،
لیکن ہمارے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ منسٹریز کی کمی ہے. اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہنر کی کمی ہے، کیونکہ ہم ان مزدوروں کو استعمال نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس ان مزدوروں کو کام دینے کے لیے کام نہیں ہے. 21ویں صدی میں ضرورت ہے کہ نئی نئی منسٹریز ایجاد کی جائیں، یعنی میوزک منسٹری، بیماروں کے ساتھ کام کرنے کی منسٹری، نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کی منسٹری، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کام کرنے کی منسٹری، بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کی منسٹری. اس طرح کی بہت سی منسٹریز ہیں جنہیں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اور جن پر نئے نئے پاسٹر صاحبان کو لگایا جانا چاہیے تاکہ وہ ان منسٹریز کو فعال بنائیں. آج پاکستانی کلیسیا کو فورسڈ میرجز جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پر چھوٹی مسیحی لڑکیوں کو جبری شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہتی ہے. اگر تمام کلیسیائیں متحد ہو کر ہر چرچ میں ڈائسس کے لیول پر ایک ایسا ڈیسک قائم کریں جہاں پر اس طرح کے ضرورت مند لوگ آ کر اپنی شکایت درج کرا سکیں اور کلیسیا کے لوگ ان کی مدد کریں. پاک شراکت دینے کی منسٹری، یہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے لیکن یہ اتنی فعال نہیں ہے. میں جب اپنے گھر وارثپورہ فیصل آباد میں جاتا ہوں تو میں اپنے پیرش میں اکثر مناد صاحبان یا فادر صاحبان کو بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ وہ گھروں میں پاک شاکر لے کر آتے ہیں. لیکن اس کام میں صرف مناد صاحبان ہی نہیں بلکہ سسٹر صاحبات کو انوالو کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں گھروں میں جا کر پاک شاکت کا سیکرامنٹ تقسیم کریں تاکہ لوگ اس سے روحانی طاقت حاصل کریں. لوگ خدا کا، مسیح خداوند کا بدن لینے کے لیے بھوکے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیماروں کے پاس ان کے گھروں میں جا کر یہ سیکرامنٹ دیتے ہیں. پاک شاکت تقسیم کرنے کی منسٹری کو سسٹر صاحبات، بردرز یا فادرز تک محدود نہ کیا جائے بلکہ جتنے بھی لے منسٹرز تیار ہو سکتے ہیں انہیں تیار کیا جائے اور انہیں تاکید کی جائے کہ وہ لوگوں کے گھروں تک مسیح خداوند کے بدن کو پہنچائیں. پاکستانی کلیسیا میں امن و صلح منسٹری کی بہت ضرورت ہے. ہماری کلیسیائیں افراتفری، پریشانی اور کنفیوژن کا شکار ہیں. پاکستانی کلیسیا کو چاہیے کہ ہر گرجا گھر کے لیول تک امن و صلح کمیٹی بنائی جائے، امن و صلح منسٹری شروع کی جائے جہاں پر ہر روز ہم امن و صلح کے لیے دعا کریں اور اکٹھے مل کر کھانا کھائیں، اکٹھے مل کر روزری پڑھیں، اکٹھے مل کر عبادت کریں. عبادت کے بغیر امن و صلح قائم نہیں ہو سکتی. اور جہاں پر لڑائی ہوتی ہے وہاں پر دعا کی کمی ہوتی ہے، جہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہاں پر خدا کی کمی ہوتی ہے. اور اگر ہم امن و صلح سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا. پاکستانی کلیسیا کا ایک اور بہت بڑا چیلنج کہ ڈیسیژن میکنگ میں لوگوں کی کمی. جب تک ہماری کلیسیاؤں میں لوگ ہمارے فیصلوں میں شامل نہیں ہوں گے، لوگ کلیسیا کا حصہ نہیں بنیں گے. جب تک لوگ فیصلوں میں حصہ نہیں لیں گے اس وقت تک مقامی کلیسیا نہیں بن سکتی. اکیسویں صدی عزت کی صدی ہے جہاں پر لوگوں کی خدمت اور عزت کر کے لوگ اپنا نام پیدا کرتے ہیں. پاکستانی کلیسیا کے رہنما اگر اپنی کلیسیا کے ایمانداروں کو بطور انسان یا اپنے چرچ کے ممبر کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتے تو انہیں اپنے کسٹمر کے طور پر ہی تسلیم کریں. جب کوئی آپ کے پیرش کا رکن آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے تو اسے عزت سے پیش آئیں.
کیونکہ وہ آپ سے کچھ لینے نہیں بلکہ آپ کو اکثر لوگ دینے آتے ہیں۔ اور فادر پرویز کہتے ہیں کہ اگر لوگ گرجا چھوڑتے ہیں تو کاہن کی وجہ سے، اور اگر وہ واپس گرجا گھر آتے ہیں تو اس کی وجہ بھی کاہن ہی ہوتے ہیں۔ فادر کرس میکوے نے ایک دفعہ کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں ہمیں ایک لیکچر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پاکستانی کلیسیا لوگوں کو لیول تک یا لوگ کلیسیا کے لیول تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی۔ اور کتنی سچی بات تھی یہ۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس مقامی قیادت موجود ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری سوچ، ہمارا سب کچھ مقامی ہے۔ لیکن جب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں اور ہم انہی لوگوں کے لیے ہیں، اس وقت تک ہم مقامی کلیسیا نہیں بنا سکتے، اس وقت تک ہم لوگوں کے لیول پر نہیں آ سکتے۔ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہماری قیادت ہمارے لیول پر آ کر ہم سے ملے، لیکن کیا ہماری قیادت تیار ہے؟ پاکستانی کلیسیا کا ایک اور بہت بڑا چیلنج، کیا ہم 21ویں صدی میں لوگوں کے دکھ اور سکھ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جب تک پاکستانی کلیسیا لوگوں کے دکھ اور سکھ میں شریک نہیں ہوگی، اس وقت تک مقامی اور حقیقی کلیسیا نہیں بن سکتی۔ اس وقت تک ہمارے لوگ ترقی نہیں کر سکتے، اس وقت تک کلیسیائی قیادت ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی کا دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کے لیے بہت سارے کام ہیں جو پیسے کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مسکرانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کا دکھ سننے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو خوش کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے نیک کاموں سے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم 21ویں صدی میں لوگوں کے دکھ اور سکھ میں شامل ہو کر اس کلیسیا کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔